الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ذالک الکتاب یہ کتاب ہے، لا ریب کوئی شک نہیں، فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ اس کا ترجمہ ہو گیا۔ اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے اور یہ مدنی سورت ہے، اس لیے کہ اس کا نزول جب یہ نازل ہونا شروع ہوئی تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ میں تھے۔ یہ بات میں نے پہلے شروع میں عرض کی ہے کہ جن صورتوں کے ساتھ مدنی لکھا ہوتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ مدینۃ المنورہ کے اندر نازل ہے، اور جن صورتوں کے ساتھ مکی لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ صورتیں مکۃ المکرمہ کی زندگی کے اندر نازل ہیں، اس لیے ان کو مکی کہا جاتا ہے، ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ اس کی 40 رکوع ہیں اور 286 آیات ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ بقرہ کہتے ہیں گائے کو، اور بیل، دونوں مذکر و مؤنث دونوں پر لفظ بقرہ کا لفظ صادق آتا ہے، دونوں پر بولا جاتا ہے عربی کے اندر، گائے پہ بھی بیل پہ بھی، مذکر مؤنث نر مادہ دونوں پہ بولا جاتا ہے۔ اس کو سورۃ البقرہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ اس کے اندر ایک واقعہ آ رہا ہے، وہ گائے کا واقعہ۔ بنی اسرائیل کی قوم میں ایک گائے کا واقعہ پیش آیا کہ عمیل نامی ایک شخص تھا اور اس کی جائیداد تھی، تو اس کی اولاد کوئی نہیں تھی، تو اس کے بعض روایات کے مطابق اس کے بھتیجوں نے اور بعض روایات کے مطابق اس کے چچا زاد بھائیوں نے اس کو قتل کر دیا جائیداد کے حصول کے لیے، جائیداد کو لینے کے لیے۔ اور اس لیے قتل کر دیا کہ ہم اس کو خفیہ طور پہ قتل کیا، اور یہ سوچا کہ چونکہ موقع کا گواہ تو ہوگا کوئی نہیں، جب موقع کا گواہ نہیں ہوگا تو ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا اور ہم جو ہے وہ اس کی جائیداد کے مالک بن جائیں گے، جائیداد پہ قبضہ کر لیں گے، ثابت تو ہو نہیں سکے گا کہ قاتل کون ہے۔ چنانچہ خود ہی قتل کیا، اور خود ہی قتل کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت اقدس کے اندر چلے گئے اور جا کر عرض کیا کہ موسیٰ ہمارا چچا قتل ہو گیا ہے، لہذا ہمیں وہاں دادرسی کی کہ ہمارا چچا قتل ہو گیا ہے، لہذا ہمارا قاتل معلوم کروا دو، قاتل کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ کی بارگاہ میں ہم کلام ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان سے کہو کہ ایک گائے لیں، اس کو ذبح کریں، اور ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا، اس کے جسم کوئی حصہ، گوشت کا کوئی ٹکڑا، کوئی حصہ، بعض علماء نے دل لکھا ہے، بعض کچھ اور لکھے ہیں، بعض کوئی بھی حصہ لے کر اس مردے کے، وہ جو مقتول ہے، مردہ ہے، اس کے جسم کے ساتھ لگائیں، ماریں گے تو وہ خود ہی اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ گائے ذبح کرو، گائے ذبح کرنے کے بعد اس کا ایک گوشت کا کوئی حصہ لے کر مقتول کے ساتھ، جسم کے ساتھ لگاؤ، وہ خود ہی بتا دے گا قاتل کون ہے۔ چنانچہ انہوں نے پھر بہت حیل و حجت کی، آگے انشاءاللہ تفصیل سے واقعہ آ جائے گا جہاں انشاءاللہ پہنچیں گے۔ باروں نے تفصیل حجت لے تو لعلہ کیا کہ کیسی ہونی چاہیے، کیسی اس کا رنگ کیسا، اس کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے۔ بہرحال کرنا کیا کہ انہوں نے گائے ذبح کر لی۔ گائے ذبح کرنے کے بعد جب وہ اس کی گوشت کا ٹکڑا اس مقتول کے ساتھ لگایا تو اس نے خود اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر یہ بتا دیا کہ میرے قاتل فلاں ہے۔ تو یہ چونکہ اس گائے کا واقعہ ہے اس صورت کے اندر، اس وجہ سے اس واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس صورت کا نام بھی سورۃ البقرہ رکھا گیا۔ اس وجہ سے اس کے اندر اور بھی کئی واقعات ہیں،
لیکن اس واقعے کو لے کر اس کا نام سورۃ البقرہ رکھا۔ اس کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی جیسے فضیلت، ہر حرف پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی دیتے ہیں۔ تو اب یہاں سے الف لام میم شروع کرتے ہیں۔ تو الف لام میم فرمایا کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ یہ 3 حروف ہیں، الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف، اور ہر حرف پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو گویا کہ پڑھنے والا بھی اور سننے والا بھی 30 نیکیوں کا مستحق ہو گیا۔ اس کے نام اعمال کے اندر 30 نیکی، یہ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک ہی حرف ہے، بلکہ فرمایا الف ایک حرف، لام دوسرا حرف، میم تیسرا حرف، تینوں الگ الگ ہیں اور ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملیں گی۔ اور یہ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے۔ حروف مقطعات پورے قرآن کریم کی کل 29 صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ کسی کے شروع میں الف لام میم، کہیں حامیم، کہیں یاسین، کہیں طٰہٰ، کہیں کچھ حروف مقطعات 29 صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ اور مقطع کا مطلب سمجھیے، مقطعات مقطع سے ہے۔ مقطع کا مفہوم اس طرح سمجھیں کہ جیسے یہ کسی لفظ کا مخفف، یعنی کسی کے نام سے کچھ ایک آدھ حرف لے کر اس کا پورا نام مراد لے لیے جائے۔ جیسے ہمارے ہاں ہمارے حکومت کے اندر مردم شماری ہوتی ہے، اور مردم شماری کے ایک نمبر چلتا ہے، تو اس میں مردم شماری پورا نہیں لکھا جاتا، بلکہ لکھا جاتا ہے میم اور شین۔ میم کو مردم سے لے لیا، شین کو شماری سے لے لیا، اور یہ کہتے ہیں، لکھ دیتے ہیں جی میم شین نمبر فلاں، یعنی مردم شماری نمبر فلاں۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں کی اصطلاح چلتی ہے، ہمارے حکومتی سطح پہ ڈپٹی کمشنر کی اصطلاح چلتی ہے کہ جی یہ اس کو مخفف کر کے لکھا جاتا ہے ڈی سی، ڈپٹی کمشنر یعنی ڈی سی۔ اسی طریقے سے کہا جاتا ہے اسسٹنٹ کمشنر کو اے سی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ان کے مخففات ہیں کہ اصل ان کا نام، ایک کا نام ڈپٹی کمشنر ہے اور ایک کا عہدہ اسسٹنٹ کمشنر ہے۔ اس کو ڈپٹی کو ڈی سی سے اور اسسٹنٹ کمشنر کو اے سی سے مخفف کر کے اے سی اور ڈی سی کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ حروف مقطعات جو ہیں یہ بھی یوں ہی اکثر حضرات کا مطلب یہ کہنے کا مقصد یہ کہ یہ بھی مخفف ہیں، یعنی کہ ان اکثر حضرات تو کہتے ہیں کہ اب ان کی کس چیز سے مخفف ہیں، تو یہ تو اکثر حضرات نے یہ کہا کہ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اس کا اللہ کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں کس چیز کا مخفف ہے۔ لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ہی من اسماء اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ اب پھر اس کے اندر اختلاف ہوا کہ واقعتاً بعین ہی یہی نام ہے، الف لام میم یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یا یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا مخفف ہے جیسے اے سی اور ڈی سی۔ تو اس میں پھر 2 جماعتیں ہیں۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ بعین ہی یہی نام ہے، جو کہتے ہیں بعین ہی یہی نام ہے ان پہ پھر اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہم 99 نام پڑھتے ہیں قرآن کریم کے شروع میں لکھے ہوتے ہیں، ان میں تو اس ناموں کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو اس کا جواب مختلف مفسرین نے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر کے اندر، اور اس سے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر کے اندر، اور امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر مظہری کے اندر یہ جواب دیا ہے کہ وہ جو 99 نام ہیں نا اللہ تعالیٰ کے، وہ 99 نام تو مشہور ہیں، جو غیر مشہور نام ہے وہ تو بہت زیادہ ہے، بلکہ فرمایا کہ جو غیر مشہور نام ہیں 5,000 5000 کے قریب ہیں، 5000 کے قریب۔ بہرحال یہ ان کی ایک جماعت تھی، ایک جماعت کا یہ موقف تھا۔ بعد دوسری جماعت کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، لیکن یہ نام نہیں بلکہ یہ مخفف ہے، بعین ہی یہ نام نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں الف سے مراد اللہ، لام سے مراد لطیف، میم سے مراد مالک، یا میم سے مراد مقیت، یا میم سے مراد مقتدر، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے مخفف ہیں۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ، الف سے اللہ مراد ہے، لام سے لطیف مراد ہے، میم سے مقیت اور مالک مراد ہے۔ بہرحال ایک تیسرا قول قاضی بزاوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سر من اللہ تعالی، سر بین اللہ تعالی و رسولی، یہ اللہ کے رسول کے درمیان ایک راز ہے۔ یہ 3 حروف مقطعات ہیں، یہ اللہ کے رسول کے درمیان ایک راز ہے، ہمیں اس پہ ایمان رکھنا چاہیے، ہمیں پڑھنے کا اجر ملے گا جو پڑھے گا،
اس پہ اس کا اجر ملے گا، اس کے معنی مفہوم کے اندر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ حروف مقطعات ہیں، ان کی اصل مراد کیا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، ہمیں اس کے تحقیق کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک علمی تحقیق تھی جو میں نے بیان کر دی ہے تاکہ پتہ ہونا چاہیے، لیکن ان کی تحقیق کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کا کلام ہے، پڑھنے پہ ہمیں اجر ملتا ہے، اس کی جو بھی مراد ہے وہ اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتا ہے۔ باقی آخر میں ایک بات وظیفے کے طور پہ عرض کر دوں کہ بعض عملیات والے حضرات جو عملیات کے علم جانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک وظیفے ہیں کہ یا رحیم یا کریم یا لطیف، میں جس مرد اور عورت کی شادی کے اندر رکاوٹ آ رہی ہو یا کوئی مسائل بن رہے ہوں، شادی نہ ہو رہی ہو، تو وہ حضرات اس کا ورد کریں، یا رحیم یا کریم یا لطیف، ان 3 ناموں کا۔ لیکن کرنے کی ترتیب کیا ہے وہ دھیان سے توجہ سے سمجھ لیں تاکہ اس کے اندر پریشانی نہ ہو۔ کرنے کی ترتیب یہ ہے کہ جو آدمی یہ وظیفہ کرے گا وہ اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام، ان دونوں ناموں کا عدد نکالے گا۔ علم الاعداد والوں سے معلوم کر لیں عدد کیسے معلوم کرنا ہے، عدد کیسے نکالنا ہے۔ ان دونوں ناموں کا عدد نکالے گا اور دونوں ناموں کا جو عدد نکلے گا ان دونوں کو جمع کرے گا، کل جو مقدار بنے گی اس مقدار کے مطابق ان ناموں کا آپ نے ذکر کرنا ہے۔ مثال کے طور پر جو ذکر کرنے والا ہے اس کے نام کا عدد نکلا ہے 100 اور اس کی والدہ کے نام کا عدد نکلا ہے 50، دونوں کو جمع کیا تو 150 بن گئے۔ تو اب آپ نے اس ذکر کرنے والے وظیفہ کرنے والے نے یہ جو وظیفہ ہے یا رحیم ہو یا کریم ہو یا لطیف ہو، اس کا 150 دفعہ روزانہ ورد کرنا ہے۔ کب کرنا ہے؟ یہ 5 نمازوں میں سے کسی ایک نماز کے بعد، سب نمازوں کے بعد نہیں، کسی ایک نماز کے بعد 150 دفعہ کر لیں۔ یہ تو 50 میں نے مثال دی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے نام اپنی والدہ کے نام کا عدد نکال کے اس کا جو مجموعہ بنے گا اس مجموعے کے مطابق کرنا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی کسی کے آپس میں دشمنی ہے، عداوت ہے، تو وہ اس نے ایک وظیفہ کرنا ہے یا رحیم یا کریم یا ودود۔ اس کا طریقہ کار وہی ہے، علم الاعداد نکلے، اپنی والدہ کے نام کا عدد نکال کے اس کے مطابق وظیفہ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو روزی کا مسئلہ ہے تو روزی کی تلاش پریشانی ہے، تو وہ ہر نماز کے بعد، یہ اس طرح نہیں، یہ الگ ہے، وہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ صرف اس کا ورد کرے گا، یا رحیم یا کریم یا رزاق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی کے اندر بھی برکت دیں گے اور فراخی عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اطمینان نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔